حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب آپ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا اس کے بعد کہ جب آپ نے ہمیں ہدایت دی۔ وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ انک انت الوہاب، بے شک آپ ہی بے حد عطا کرنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اے ہمارے رب بلا شبہ آپ ہی لوگوں کو اس دن جمع کرنے والے ہیں جس میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہا اسے جنت میں داخل کرے گا، لیکن دل کے یقین اور اخلاص کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لا الہ الا اللہ کو سمجھنے اور اس کے مطابق، اس کی شرائط کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رکوع نمبر 10 ہے، پہلے کیا ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہرگز کچھ بھی ان کے کام نہ آئیں گی، اور وہی لوگ آگ کا ایندھن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان اور عمل صالح کی قدر ہے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 37 میں فرمایا وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ، اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایسے نہیں ہیں جو تمہیں ہمارے قرب میں نزدیک کر دیں، مگر جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو یہی لوگ ہیں جن کے عمل کی بنا پر ان کی 2 گنی جزا ہے، اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں پرامن رہیں گے۔ جیسے فرعون کی قوم کا اور ان سے پہلوں کا حال ہوا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کے باعث پکڑ لیا، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ پہلوں سے مراد پہلی امتیں ہیں، قوم نوح، قوم ہود، قوم شعیب وغیرہ۔ قل للذین کفروا، آپ ان لوگوں سے کہہ دو جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون وتحشرون الی جہنم، ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں کافروں سے مراد یہود مدینہ ہے، بنو قینقاع، یہ اسر التفاسیر کی روایت ہے، اور کافروں کی مغلوبیت کی پیشین گوئی جلد پوری ہو گئی۔ بنو قینقاع اور بنو نذیر جو یہودی قبیلے تھے وہ جلا وطن کر دیے گئے، بنو قریظہ قتل کر دیے گئے، پھر خیبر فتح کر کے تمام یہودیوں پر جزیہ عائد کر دیا گیا۔ یہ فتح القدیر کی روایت ہے۔ یقیناً تمہارے لیے ان 2 گروہوں میں ایک نشانی تھی جو ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے۔ یہاں سیدنا مجاہد کہتے ہیں اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب اور مشرکین قریش ہیں، یہی بدر کے 2 گروہ ہیں۔ ایک گروہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ وہ کھلی آنکھوں سے انہیں اپنے سے 2 گنا دیکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی مدد سے قوت پہنچاتا ہے۔ بلا شبہ اس میں یقیناً اہل بصیرت کے لیے بڑی عبرت ہے۔ 2 طرح کے لوگ، ایک اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے لڑ رہے تھے، اور دوسرا گروہ یعنی کافر طاغوت کے راستے میں لڑ رہے تھے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، لوگوں کے لیے نفسانی خواہشات کی محبت خوشنما بنا دی گئی، جو عورتیں اور بیٹے اور سونا چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان زدہ گھوڑے اور مویشی اور کھیتی، یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خواہشات کی محبت کو آزمائش بنا دیا، آزمائش کے لیے انہیں مرغوب بنایا ہے۔ جیسا کہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، سورہ الکہف کی آیت نمبر 7 ہے۔ یقیناً ہم نے زمین پر جو کچھ ہے زمین کے لیے زینت بنایا ہے، تاکہ ہم ان لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔
تو خواہشات کی محبت کی وجہ سے دنیا کا سارا کاروبار چل رہا ہے. اگر یہ محبت ختم ہو جائے تو کاروبار زندگی ختم ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان خواہشات کی محبت کو دنیا کے تسلسل کا ذریعہ بھی بنایا، ہماری آزمائش کا ذریعہ بھی بنایا. پھر فرمایا قُلْ أَوْنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، کہہ دو کیا میں تمہیں ان سب سے بہتر نہ بتاؤں؟ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور نہایت پاک صاف بیویاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. یعنی وہ ساری خواہشات جو لوگوں کو بے حد عزیز ہیں، تو ان تمام چیزوں سے عورتوں، بیٹوں، مال، جائیداد وغیرہ سے زیادہ بہتر اللہ کی جنت ہے. سیدنا ابو سعید خدری سے روایت رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اہل جنت سے پوچھے گا کیا تم لوگ خوش ہو گئے؟ اہل جنت کہیں گے ہم کیوں نہ خوش ہوتے، تو نے ہمیں وہ کچھ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں تمہیں اس سے بھی افضل چیز دیتا ہوں، میں تمہیں ایسی رضامندی دیتا ہوں، اپنی رضامندی جس کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. یہ صحیح مسلم کی روایت. تو زندگی امتحان ہے، خواہشات کی محبت امتحان ہے، انسان سب کچھ ان خواہشات کے پیچھے لگا دیتا ہے، ان سے اوپر اٹھ کر آخرت کی کامیابی کے لیے وہ کچھ نہیں کرتا جس کی وجہ سے کامیابی نصیب ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں آخرت کی کامیابی کے لیے فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے رب بلا شبہ ہم ایمان لائے سو ہمارے لیے ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ نصیب ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. بے شک توبہ یعنی اللہ تعالیٰ پر توبہ ان لوگوں کے لیے جو نادانی سے برائی کر بیٹھتے ہیں پھر وہ قریب ہی توبہ کر لیتے ہیں. تو یہ متقین کی صفات ہیں جو آگے آ رہی ہیں، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، وہ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، فرما برداری کرنے والے، خرچ کرنے والے اور سحری کے اوقات میں بخشش مانگنے والے. سچ بولنے والے وہ ہیں جو اپنے ایمان، اقوال اور احوال میں سچے ہیں، اور قانتین وہ ہیں جو دل کی خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں. اور سحری کے وقت استغفار کی ویلیو تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ رات کے پچھلے پہر میں جو اللہ رب العزت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ خود سوال کرتے ہیں ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کی بخشش کر دوں. تو مغفرت کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ ایسے وقت میں دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ نے اور فرشتوں نے اور اہل علم نے گواہی دی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے توحید پر پختہ ترین ثبوت پیش کیا، وہ ہے اللہ عز و جل کی گواہی، جو گواہی ساری مخلوق سے بڑھ کر ہے. یہ زبردست دلیل ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا واجب ہے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا باطل ہے. علماء کا توحید پر اتفاق ہے، انہوں نے لوگوں کو اس کی دعوت دی ہے اور توحید تک پہنچنے کے راستے بتائے ہیں. تمام انبیاء نے توحید ہی کی دعوت دی، تمام علماء نے توحید ہی کی دعوت دی جو والراسخون فی العلم کے زمرے میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے توحید کی حقیقت کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور توحیدی کے راستے پر زندگی بھر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے. اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا، آپس میں ضد کی وجہ سے. اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے.
دین سے مراد ایسا ضابطہ حیات ہے، کوڈ آف لائف ہے، جو دنیا اور آخرت کے لیے انسان اختیار کرتا ہے۔ اسلام بہترین ضابطہ حیات ہے۔ اسلام میں یہ بھی شامل ہے کہ محبت، امید، خوف، انابت اور دعا خالصتاً اللہ کے لیے ہو۔ اس مقصد کے لیے اللہ کے رسول کی پیروی کرنی ضروری ہے۔ یہی تمام رسولوں کا دین ہے، جو اس کی پیروی کرے گا وہی صحیح راستے پر ہوگا۔ رب العزت کا فرمان ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو لوگوں کے درمیان اختلافات آپس کی ضد کی وجہ سے ہوئے، اس سے مراد ظلم اور حسد ہے۔ پھر وہ لوگ اگر آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دو کہ میں نے اور جنہوں نے میری پیروی کی اپنے چہرے کو اللہ کے تابع کر دیا، اور آپ ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے اور ان پڑھوں سے کہہ دو کیا تم تابع ہو گئے؟ پھر اگر وہ تابع ہو جائیں تو یقیناً ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ موڑیں تو آپ کے ذمے صرف پیغام پہنچا دینا، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں، اور امیوں سے مراد مشرکین عرب ہیں، جو کہ ان پڑھ تھے، ان میں پڑھے لکھے لوگ قلیل تھے۔ حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر، حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ رکوع نمبر 11 کے ابتدائی حصے کی تلاوت سنیں گے۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور لوگوں میں سے انہیں قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم دیتے ہیں، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ اللہ کی آیات کا انکار کرنے سے مراد ہے اللہ کی کتاب کو پڑھنا لیکن اس پر عمل نہ کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والی کتابوں پر یعنی انجیل اور قرآن پر عمل نہ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن حکیم نازل ہوا تو تمام کتابوں پر عمل کرنا اب کالعدم قرار دے دیا گیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ انہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، پھر ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے، اس حال میں کہ وہ منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ ابن عباس نے کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ان معاملات میں حکم بنایا جو ان کے اور رسول اللہ کے درمیان تھے۔ قرآن کا ان کے بارے میں فیصلہ یہ کہ وہ ہدایت پر نہیں ہے، اس لیے ان سے منہ پھیر لیں۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا تھا کہ گنتی کے چند دنوں کے سوا دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی، اور اس چیز نے ان کے دین کے بارے میں انہیں دھوکے میں ڈال دیا جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ یہودی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں اس لیے ہمیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، اور اگر ہم دوزخ میں گئے تو صرف 7 دن جائیں گے۔ ان کے نظریے کے مطابق دنیا کی عمر 70,000 سال ہے، ہر 1000 سال کے بدلے میں ہم 1 دن جہنم میں جائیں گے۔ مسلمانوں نے بھی اب خود ساختہ عقیدے بنا رکھے ہیں، مثلاً دنیا دین جو ہے وہ الگ چیز ہے، اس کا دنیا کے ساتھ کیا تعلق ہے، خاندانی زندگی میں دین کی کیا ضرورت ہے، لوگوں کی جو سوشل لائف ہے اس کے ساتھ دین کا کیا تعلق ہے، اور دین پر عمل نہیں کیا جا سکتا، بڑا مشکل ہے۔ اللہ کی باتیں سچی ہیں پر اپلیکیبل نہیں ہیں، اور دین پر عمل کیا تو دنیا چھوٹ جائے گی اور بندہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کر لے، بس اتنا کافی ہے، اور عورت جو ہے وہ اپنے بال بچوں کا، اپنے گھر بار کا فکر کر لے، اتنا کافی ہے، اور عورت اپنے شوہر کو خوش کر دے اس کے لیے جنت ہے۔ وہ نمازیں نہ پڑھے، چاہے وہ دین پر نہ چلے، پھر بھی وہ جنت میں جائے گی کیونکہ اس نے شوہر کو خوش کر رکھا ہے۔ اور یہ کہ انسان کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، اور یہ کہ مہمان نوازی زیادہ بڑی بات ہے بنسبت اس کے کہ انسان اس وقت میں نماز پڑھنے چلا جائے۔ اور اللہ غفور و رحیم ہے، چند دن دوزخ میں جائیں گے بھی تو کیا ہوا، پھر تو جنت ہی ہے۔ یہ ساری ایسی باتیں ہیں جو یہود کے اندر بھی تھیں۔ یہی غلط فہمیاں انسان کو اللہ کے احکامات پر عمل پیرا نہیں ہونے دیتی۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے بچا لے۔
فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، تو کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن کے لیے اکٹھا کریں گے جس میں کوئی شک نہیں، اور ہر جان کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے، اور سعید بن جبیر نے کہا کل نفس سے مراد نیک اور فاجر ہیں۔ قل اللہم مالک الملک، اب کہہ دیں اللہ بادشاہی کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور تو جس سے چاہتا ہے بادشاہ چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، تو جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں سب بھلائی ہے، انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر یقیناً پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اللہ بادشاہ ہے جو تمام ملکوں کا مالک ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ ایران کے کسریٰ اور روم کے قیصر بادشاہوں سے، ان کے پیروکاروں سے حکومت چھین کر اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے پیروکاروں کو عطا فرمائے گا۔ تو حکومت کا ملنا اور چھن جانا اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ اس کے کچھ تکوینی اسباب بھی ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کی حکومت ختم ہونے کا سب سے بڑا سبب دین سے دوری ہے، باہمی اختلاف ہے، جس سے دشمن کو حوصلہ ملتا ہے، وہ مسلمانوں کے درمیان اختلافات ڈال دیتا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، تو ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور تو ہی مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسموں کی تبدیلیاں آتی ہیں، اور اللہ ہی کے حکم سے اس جہان میں یہ سارا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ رات دن کا آنا، موسموں کا تغیر و تبدل اللہ کی مشیت سے۔ ایمان والے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، وہ جو قدرتوں والا رب ہے اس کی طرف دیکھیں، اور جو ایسا کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز میں نہیں، یعنی اس کی پرکاہ کے برابر وقت نہیں ہے، مگر یہ کہ تم ان سے بچو، کسی طرح سے بچنا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور جو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز میں نہیں، یعنی جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی لگائے گا وہ کسی چیز میں نہیں، ان سے بچو، کسی طرح کا بچنا۔ ابن عباس فرماتے ہیں صرف زبان سے اظہار کرے لیکن عمل میں ان کا ساتھ ایسے میں بھی ہرگز نہ دے۔ امام بخاری نے ابو الدرداء کا قول نقل کیا ہے کہ ہم لوگ بعض قوموں کے سامنے مصنوعی مسکراہٹ کا اظہار کرتے تھے حالانکہ ہمارے دل ان پر لعنت بھیجتے تھے۔ یہ بخاری کی کتاب الادب کی روایت ہے۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ، آپ کہہ دو جو تمہارے سینوں میں ہے، تم اسے چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اشارہ کیا ہے کہ دلوں کو پاک رکھنا چاہیے اور اللہ کے علم کو ہر وقت اپنے ذہن میں زندہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اسی سے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ اور قرآن مجید کی کسی آیت یا رسول اللہ کی کسی حدیث پر غور و فکر یا ایسے علم کو سمجھنے کی کوشش جس سے اسے فائدہ ہو، اللہ کی مخلوق اور اس کی نعمت کے بارے میں سوچنا یا اللہ کے بندوں کی بھلائی کے بارے میں سوچنا، یہ اس کو نصیب ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ہمارے گناہوں سے پاک کر دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما دے۔ پھر فرمایا جس دن ہر نفس اس کو موجود پائے گا جو اس نے نیکی کی، اور جو اس نے برائی کی اس دن آدمی تمنا کرے گا کاش اس کے اور اس کی برائیوں کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا ہے۔ تو یہاں بات ہے خیر کی، جو ایک جامع لفظ ہے جس میں اللہ کے قریب کرنے والا ہر نیک عمل شامل ہے، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اور سو ایک جامع لفظ ہے جس میں اللہ کو ناراض کرنے والا ہر چھوٹا بڑا عمل شامل ہے۔ رکوع نمبر 12 ہے، آئیے پہلی آیت کی تلاوت سنتے ہیں۔
سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ کی محبت اور مغفرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی اطاعت کرو۔ پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو اللہ تعالیٰ کافروں کو یقیناً پسند نہیں کرتا۔ اس آیت میں منکرین حدیث اور اتباع رسول سے جو لوگ گریز کرتے ہیں ان کے لیے وعید ہے۔ یہ دونوں رویے ایسے ہیں جو کافرانہ ہیں۔ سیدنا عروہ بن زبیر سے روایت ہے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑ سکتا جس پر رسول اللہ عمل کیا کرتے تھے، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں اللہ کے رسول کے قول، یعنی آپ نے جو بات کہی اور آپ کے فعل، یعنی آپ نے جو کچھ کام کیے، اس میں سے کچھ بھی چھوڑوں گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرمائے۔ طریقہ محمدی کی مخالفت کفر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر انہوں نے اعراض سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ سیدہ عائشہ نے خبر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ نامقبول ہے۔ صحیح مسلم کی 4493 نمبر روایت۔ آگے ان واقعات کا آغاز ہوتا ہے جو آل عمران سے بھی متعلق ہیں اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے خانوادوں سے متعلق ہیں۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں میں سے آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کے خاندان کو اور عمران کے خاندان کو منتخب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا کہ سب انبیاء برگزیدہ تھے۔ یہ خاص خاندان ہے جن کا تذکرہ ہمیں یہاں مل رہا ہے۔ ذریتم بعضها من بعض، وہ ایک دوسرے کی اولاد ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو انبیاء تخلیق کے لحاظ سے بھی مشابہ تھے، اخلاق حسنہ کے اعتبار سے بھی مشابہ تھے۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی، جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب جو میرے پیٹ میں ہے میں نے نظر مانی ہے کہ تیرے لیے آزاد کیا ہوا ہوگا، اس سے مراد حضرت مریم کی والدہ حنہ ہے، پس آپ مجھ سے قبول فرمائیں، یقیناً آپ سب کچھ سننے والے، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ یہ دعا حضرت مریم کی والدہ نے اس وقت مانگی تھی جب حضرت مریم ان کے پیٹ میں تھی کہ تو میری دعا سن رہا ہے، میرے نیت سے واقف ہے اور میرے ارادوں سے باخبر ہے، مجھ سے قبول فرما لے۔ پھر جب اس نے بچے کو جنم دیا تو کہا میرے رب میں نے تو لڑکی کو جنم دے دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا جو اس نے جنم دیا، اور لڑکا تو لڑکی جیسا نہیں ہوتا، اور بلا شبہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ حضرت مریم کی والدہ یہ کہہ کر معذرت کر رہی ہیں کہ اگر وہ لڑکا ہوتا تو اللہ کے گھر کی خدمت اچھے طریقے سے کرتا۔ کہتی ہیں لڑکا تو لڑکی جیسا نہیں ہوتا، یعنی معاشرتی اعتبار سے دونوں کا سٹیٹس فرق ہے، اور بلا شبہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور یقیناً میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ حضرت مریم نے اپنے بچے کے بارے میں اللہ سے جو دعا کی، یہ کتنی اہم دعا ہے۔ اس وقت جب بچہ پیٹ میں ہے ماں فکر مند ہے، میں شیطان کے شر سے اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں، یعنی دنیا میں آمد سے پہلے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں واقعی پناہ دی۔ سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کیا، رسول اللہ نے فرمایا ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے شیطان اسے پیدا ہوتے ہی چھوتا ہے، جس سے وہ بچہ چلاتا ہے سوائے مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ نے کہا اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ یہ کلمہ حضرت مریم کی ماں نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اور حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم دونوں کو شیطان کے ہاتھ لگانے سے بچا لیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 4548 نمبر پر۔
فتقبلها ربها بقبول حسن، سو اس کے رب نے اسے اچھی قبولیت کے ساتھ قبول فرما لیا اور اس کی بہترین پرورش کی، اور زکریا کو اس کا سرپرست بنایا۔ زکریا جب کبھی اس کے پاس عبادت خانے میں آتے تو اس کے پاس رزق پاتے، وہ پوچھتے مریم انا لک ھذا، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، وہ کہتی کہ اللہ کے پاس سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ وہیں زکریا نے اپنے رب کو پکارا، اس نے کہا ہے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بلا شبہ تو ہی دعا کو خوب سننے والا ہے۔ حضرت مریم جیسی صالحہ لڑکی اور ان کے پاس غیر معمولی رزق کی کرامت دیکھ کر حضرت زکریا کے دل میں امید پیدا ہوئی اور بے موسم کا پھل مانگ لیا، یعنی اولاد، اگرچہ بیوی بانجھ تھی اور خود بڑھاپے کی آخری سرحد پر تھے۔ چنانچہ فرشتوں نے اس کو آواز دی جبکہ وہ عبادت خانے میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا جو اللہ تعالیٰ کے کلمے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا اور سردار اور اپنے اوپر بہت ضبط رکھنے والا ہوگا اور نیک لوگوں میں سے نبی ہوگا۔ بچے کا نام یحییٰ اللہ تعالیٰ نے رکھا، اس سے پہلے کبھی ایسا نام نہیں رکھا گیا، اور بچے کی خصوصیات بتائیں کہ سید یعنی سردار ہوگا، اور حسور اپنے اوپر بہت ضبط کرنے والا یعنی اسے عورتوں سے رغبت نہیں ہوگی، نہ گناہ کے کاموں کی طرف رغبت ہوگی۔ حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر، حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ قال ربی انا یکون لی غلام، زکریا نے کہا میرے رب میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا، حالانکہ یقیناً مجھ تک بڑھاپا آن پہنچا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ زکریا نے کہا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے لیے نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک لوگوں سے کچھ اشاروں کے سوا باتیں نہ کر سکو گے۔ اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو، صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ زبان بندی کی نشانی سے اللہ تعالیٰ نے یقین دلا دیا کہ اسباب موجود ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو کام کرنے سے روک سکتا ہے اور اسباب کے بغیر وہ پیدا کر سکتا ہے۔ سب کچھ اللہ کی قضاء و قدر کے تحت ہے۔ رکوع نمبر 13 ہے، ابتدائی آیت۔ فرشتوں نے کہا مریم یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو برگزیدہ بنایا ہے اور آپ کو پاک کیا ہے اور سب جہانوں کی عورتوں پر آپ کو منتخب کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو شروع سے بزرگی دے رکھی ہے، اور ہیکل کی خدمت کا کام لڑکوں اور مردوں کے لیے مخصوص تھا، لڑکی ہونے کے باوجود اللہ نے آپ پر عنایت کی ہے، آپ کو قبول کر لیا ہے۔ اے مریم اپنے رب کی اطاعت کرو، سجدے کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس سے مراد بیت المقدس میں باجماعت نماز کے لیے حاضری دو۔ یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، ورنہ آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی سرپرستی کرے گا، اور نہ ہی آپ اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں، اور جس وقت حضرت مریم کی کفالت کے لیے ہیکل کے خدمتگار اپنے اپنے قلم پانی میں ڈال رہے تھے، اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں موجود نہیں تھے، اللہ رب العزت نے اس کی خبر دی ہے۔ تو یہ قرآن اندازی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفر میں اپنی بیویوں کے درمیان قرآن ڈالتے تھے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ جب فرشتوں نے کہا مریم یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف سے کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں بہت مرتبے والا اور مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولو العزم پیغمبروں میں شامل کیا، وہ بڑی شریعت کے حامل تھے جو مشرق و مغرب میں پھیل گئی۔
اور وہ گود میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی لوگوں سے باتیں کرے گا اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ گود میں 3 بچوں کے سوا کسی نے بات نہیں کی، ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ مریم نے کہا اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ کسی بشر نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو یقیناً وہ اس سے کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مریم نے کہا اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ کسی بشر نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا، اور اللہ تعالیٰ اسے کتاب، حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا، اور وہ بنی اسرائیل کی جانب رسول ہوگا۔ بلا شبہ میں یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی صورت جیسی چیز بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں پیدائشی اندھے اور کوڑی کو ٹھیک کرتا ہوں اور مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو۔ بلا شبہ اس میں یقیناً تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ بنی اسرائیل اپنے زمانے کی افضل قوم تھی، اور اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بے پناہ انعامات کیے، ان کے نبیوں کو بہت زیادہ معجزات دیے۔ معجزات اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے نشانیاں بنتے ہیں۔ ہر معجزے میں کوئی رب کی قدرت کو پا سکتا ہے، لیکن جس کے دل میں کجی ہو معجزے اسے کچھ بھی نہیں دیتے۔ اور تصدیق کرنے والا ہوں اس کے لیے جو مجھ سے پہلے تورات میں سے، اور تاکہ میں بعض وہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ لے کے آئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے۔ الوہیت کی نفی ہے اس میں، اور تمہارا بھی، چنانچہ اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، یعنی توحید کا، اللہ کی عبادت کا، رسول اللہ کی فرما برداری کا، یہی جنت تک پہنچانے والا ہے۔ پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر محسوس کیا تو کہا کون اللہ تعالیٰ کی طرف میرا مددگار ہے؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، آپ گواہ ہو جائیں کہ یقیناً ہم فرما بردار ہیں۔ حواری کا مطلب وہی ہے جو انصار کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی اور دین کا مددگار۔ تو دین کی دعوت دینے والے کا معاملہ کسی انسان سے نہیں ہوتا، اللہ کی ذات سے ہوتا ہے۔ دین کی دعوت دے کر اجر تو اللہ کی ذات سے لینا، اس لیے حواریوں نے اللہ تعالیٰ کی مدد پر اللہ کو گواہ ٹھہرایا۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب جو آپ نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے رسول کی پیروی کی ہے، چنانچہ ہمیں بھی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لیجئے، یعنی جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہیں اور جو عبادت ان پر واجب ہے اس کو ادا کرتے ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے بہتر ہے۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانا چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے ان پر بڑے الزام لگائے۔ یہودی اللہ کے نبی کو شہید کر دینا چاہتے تھے، لیکن اے عیسیٰ یقیناً میں تجھے قبض کرنے والا ہوں، یعنی پورا پورا لینے والا ہوں جسم اور روح کے ساتھ، اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں، اور ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا تجھے پاک کرنے والا ہوں، اور جن لوگوں نے تیری پیروی کی انہیں قیامت کے دن تک ان لوگوں پر غالب کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی اصل پیروی تو مسلمان ہی کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کو حق سمجھتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر آئے وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ آج رسول اللہ کی پیروی کرنا دراصل تمام انبیاء کی پیروی کرنا ہے۔ پھر میری طرف تم سب کی واپسی ہے، سو میں تمہارے درمیان ان باتوں میں فیصلہ کروں گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔
پھر جن لوگوں نے کفر کیا انہیں میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا، یعنی قتل، قید، ذلت اور مسکنت، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخرت میں آگ کا عذاب ملے گا، لیکن جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، تو انہیں وہ پورے کے پورے ان کے اجر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ ظلم اس کائنات کی فطرت کے بھی خلاف ہے۔ یہ ہے جو ہم پر حکمت آیات اور نصیحت میں سے تم پر پڑھتے ہیں، یعنی قرآن مجید میں سے۔ اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس امت پر احسان ہے کہ حکمت والا محکم اور پختہ قرآن ان پر نازل کیا۔ بلا شبہ عیسیٰ کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم کی مثال جیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آدم کو مٹی سے بنایا، پھر اس سے کہا کہ ہو جا، تو وہ ہو گیا۔ یہی حق ہے تیرے رب کی جانب سے، چنانچہ آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام کی طرح اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور اس کا کلمہ اور اس کی روح ہیں۔ پھر جو آپ سے اس میں جھگڑا کرے، اس کے بعد جو علم میں سے آپ کے پاس آ گیا، تو آپ کہہ دو تم آؤ، اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو بلائیں، اپنی عورتوں اور تمہاری عورتوں کو، اپنے آپ کو اور تمہیں بھی بلائیں، اور ہم گڑ گڑا کر دعا کریں، پس ہم جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجیں۔ اس آیت میں مباہلہ کا طریقہ اختیار کرنے کا حکم ہے۔ اگر دو گروہوں کے درمیان دلیل سے بات کو نہ مانا جائے تو آخری چیز مباہلہ ہے، اس کے ذریعے سے فیصلہ ہو جاتا ہے۔ مباہلہ ایک دوسرے پر لعنت کرنے کی بد دعا کو کہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے فریقین اپنے اپنے گھر والوں کو، بچوں کو لے کے آتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا عیسائیوں کے مباہلہ نہ کرنے پر کہ اگر یہ لوگ مباہلہ کر لیتے تو یہ وادی ان پر آگ برساتی۔ بلا شبہ یہ یقیناً سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ سچا بیان ہے کہ وہ کلمت اللہ ہے، جسے سیدہ مریم کی طرف القاء کیا گیا، اور اس کی جانب سے روح اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اگر وہ پھر بھی منہ موڑیں گے تو اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو یقیناً خوب جاننے والا ہے، یعنی توحید اور حق کو قبول کرنے سے انکار کرنے والوں کو وہ خوب جاننے والا ہے۔ اس کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان برابر ہے، یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے سوا ایک دوسرے کو رب بھی نہ بنائیں۔ پھر اگر وہ منہ موڑیں تو آپ کہہ دیں کہ تم گواہ ہو جاؤ، بلا شبہ ہم مسلمان ہیں۔ اس کلمے سے مراد وہ کلمہ ہے جس کی بنیاد پر سب متحد ہو سکتے ہیں، جس پر تمام رسولوں کا اتفاق ہے۔ اہل کتاب سے مراد یہاں یہودی اور عیسائی ہیں، اور انبیاء کی اصل تعلیم توحید ہے۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل اس کے بعد ہی نازل کی گئیں، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ ہاں تم وہ لوگ ہو، تم نے اس بات میں جھگڑا کیا جس کا تمہیں علم تھا، پھر اس کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر علم کے جھگڑے کرنے کی اجازت نہیں دی، یعنی جہالت کی بنیاد پر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ وہ یکسو مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے، یعنی خالص مسلمان تھے۔ یقیناً لوگوں میں ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب وہ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ خواہش رکھتا ہے کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر دیں، حالانکہ وہ نہیں گمراہ کر رہے مگر اپنی جانوں کو، مگر وہ شعور نہیں رکھتے، انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ان کی کوششیں خود ان کو نقصان پہنچا رہی ہیں، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ رہے۔ اے اہل کتاب، تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیوں کرتے ہو حالانکہ تم گواہی دیتے ہو؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ اے اہل کتاب، تم حق کو باطل سے گڑبڑ کیوں کرتے ہو، اور کیوں تم حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے بھی ہو؟ حق کو باطل سے گڑبڑ کرنے سے مراد ہے یہودیت اور عیسائیت کو اسلام کے ساتھ ملانا،